اور سیکھنا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، دوسرے کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، تو ہم نے اپنی طرح انفارمیشن شیئر کرنی ہوتی ہے کہ پتہ لگے کہ بھائی جو دماغوں میں پکتا ہے، چلتا ہے، کیا وہی سچ ہے یا کچھ اور بھی ہے۔ اس لحاظ سے ایک دوسرے کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ یہ جو سارے مٹی کے باوے ہیں نا، یہ سارے نے قبر ہی چلا جانا ہے، انفارمیشن صحیح لے کے جانی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ شک جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندہ شکوک و شبہات میں رہے تو مسائل ہی مسائل، ساری زندگی ادھر لڑتا رہتا ہے، میں نے تیرے آصف شک ہو گیا، بس انہیں ساری انرجی تیرے نہ لگ جائے گی۔ بیوی تے شک ہو یہ کام خراب ہو جاتا ہے، دوست تے شک ہو یہ، اللہ تے شک ہو یہ میرا اللہ مینوں غریب ہی رکھنا چاہتا ہے، مارنا ہی انج چاہتا ہے، میرا اللہ میرے نال ہی نہیں ہے گا۔ اللہ تے شک ہو یہ کہ آ ہی گیا۔ اور غریبی امیری تو نکلنا بڑا بڑا کام ہے کہ غریبی امیری تو علاوہ اللہ نو پہچانا جائے میرا اللہ میرے نال، کیونکہ ہیں تو ہم بس اللہ کے بندے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آیت کیا، کون سی آیت ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کوئی نہ کہے کہ میں عبادت کے قابل نہیں ہوں، یہ نہ کوئی کہے، پیدا کیا ہے، کر سکتا ہے تو ہی ہے۔ اگر آپ کہیں یہ دنیا باڑ میں جائے، تو ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، ٹائم ضائع نہیں کرنا، بس لگ جانا ہے لائن میں۔ کیا کر سکتا ہے یہ تو جانے اور تیرا رب جانے کہ اس نے تجھے کتنی طاقت دے رکھی، استعمال کر۔ کوئی محدث بن جاتا ہے، کوئی مفسر بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، تو کیا بننا چاہتا ہے؟ تجھے بھی اللہ کریم نے کما حقہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تو کر سکتا ہے، کروانی بھی نہیں ہے تیرے کو، کیونکہ میں نے آگے بتایا تھا کہ مطلوب خود طالب کے عشق میں ہے۔ کیسے؟ ایک قدم آپ، 10 قدم عاشق کون ہوا؟ زیادہ دینے والا کون ہوا؟ اس لیے آپ نے تو ایک قدم اٹھانا ہے، یا اللہ مجھے قبول کر، تو اللہ نے آپ کو آزمانا ہے واقعی سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ قدم اٹھا، رب تیرے ساتھ ہے۔ اس لیے باقی یہ دندے سارے اپنی جگہ پر چلیں گے۔ آپ کہیں گے مسجد رحمت للعالمین میں وہ کٹ پڑ رہی ہے، کن کو؟ لبیک والوں کو کٹ پڑ رہی ہے، کیا کر دیا پاکستان میں یزیدی؟ ٹھیک ہے ہونا ہی انجے بھاجی کی کرنا جی، تسی کی کرنا ہے دسو، تانوں بھی کٹ پینی ہے۔ جڑا کچھ کرن لگے گا نکلے گا نا کٹ پینی جے، کوئی بھی اسلام کے لیے نکلے گا کٹ پینی جے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایک قدم اٹھائے گا کٹ پینی ہے۔ میں ہنس کر کہتا ہوں گداڑی رکھ لے گا کٹ پینی ہے، وہ تو کٹ انہوں نے پہنتی بھی نا، ادھر بھی کٹ پینی۔ کوئی کچھ عمل کرنا شروع کر دے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی کہیں گے وہ پتر ہے تیری عمر ہے کوئی کی کردہ بھی ہے۔ تو ہم پیدا کس لیے کیے گئے ہیں؟ عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اور ہم اس قابل ہیں کہ بندگی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بہت کچھ دیا ہو، یہ بندہ جو سسٹم ہے نا چلتا ہی اس کے اختیارات سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، امریکہ نے کیا کہتے ہیں اسلحہ بھیجتا ہے، امریکہ اسلحہ بھیجتا ہے عرب ممالک کو، دیگر کو۔ جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا نا تو ان کا جتنا اسلحہ تھا نا سارا کا سارا یہ ریبوٹ پہ چلا گیا، ریفریش ہونے چلا گیا، پتہ ہی نہیں لگا حملہ ہو بھی گیا ہے۔ اسلحہ کن کا تھا؟ انہی کا تھا، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ دور ایسا ہے نا۔ چلے میں اب آپ اسلحہ کس کا ہیں؟ وہ تھڑنا سارا کچھ کر سکتا ہے، تر جتنے مرضی لا سکتا ہے، تو اسی وہ ہی اسلحہ ہو، چلن نو تیار رہو، سارے کے سارے وہ ہی اسلحہ ہے، چلن واسطے تیار رہو، تھوڑے کو ہی کام لیتا جائے گا۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں قابل نہیں ہوں، مجھے قابل بنایا نہیں گیا۔ قابل بننا بننا تعلق ہے دنیا کے نال ہے، رولا۔ اچھا تو امیر ہونے کے قابل ہے، تو غریب ہونے کے قابل ہے، تو کس قابل ہے؟ یہی بتا دے۔
یہ ویسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے پر حکومت کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کریم کی۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ وہ اہل تشیع حضرات کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا، وہ میں نے ساری کلیریفیکیشن کر دی تھی، کیونکہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے نا۔ آپ کہیں کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، جی جو مرد نہیں بیٹے آپ کو ہی تعلق ہے، آپ نے اپنی نسلوں کو صحیح انفارمیشن دینی۔ دوسری جگہ پر آ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، قبر میں سما گئے، مر گئے، وصال کر گئے، پردہ فرما گئے۔ یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا قانون چلتا ہے کہ نبی کی شان کے مطابق بات کرنی چاہیے، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے نبی مر گیا، اچھا نہیں لگتا نا۔ کس نے کہا وہ مرے نہیں؟ سب کو معلوم ہے مر گئے، لیکن ہم کہتے ہیں حضور کے بارے میں یہ کہنا چاہیے حضور وصال فرما گئے، ملاقات کے لیے چلے گئے، پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، عالم برزخ میں سما گئے۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی کہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، مر نہیں گئے، تو یہ بیٹا اپنے ایمان سے بتائیں یہ مدینہ منورہ میں قبر کس کی ہے؟ حضور کی ہے، تو دنیا سے گئے ہیں تو قبر ہے نا۔ یہ کس نے کہا عقیدہ نہیں ہے؟ عقیدہ یہی ہے کہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم نے الفاظ کا چناؤ یہ کرنا ہے جو نبی کی شان کے مطابق۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی بھی مر کے نہیں مرتا، سارے زندہ ہیں، سارے زندہ ہیں، کوئی بھی مرا نہیں ہے۔ ہاں بھائی ہر ایک کو عذاب ہو رہا ہوگا، نہیں ہوگا کافر کو؟ قبر کے عذاب کے بارے میں تو ہم متفق ہے کہ ہوتا ہے، وہ بھی زندہ ہے، بس اس عالم سے اس عالم میں چلا گیا ہے وہ بھی زندہ۔ جو نبی اللہ چلے گئے ہیں ہے وہ بھی زندہ، اور نبی اللہ ہی ہیں۔ ہم نے یہ کہا وہ نبی اللہ ہی ہیں، اللہ کا نبی پورے اختیارات کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہے، زندہ بھی ہے اور اپنے اختیارات کے ساتھ موجود ہے۔ باقی اس کا ڈر ہو ایسی جا کے قبریں منگنا شروع کر دی۔ ہمارے کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ قبروں پہ جا کے مانگو، اگر کوئی لکھا تو مجھے ضرور بتائے۔ ہم صرف سلام پیش کرنے کے لیے جاتے تھے، جو وہاں پر موجود ہیں ان کے درجوں کی بلندی کے لیے دعا کرنے جاتے تھے، ان کو صالح ثواب کرنے جاتے تھے، مانگنے کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی قبروں پر جا کر اہل سنت و جماعت کا کوئی بندہ مانگتا ہے، مانگتا ہوگا، وہ اہل سنت بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اہل سنت وہ ہوگا جس کا بتایا جائے کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مانگا جائے، کتاب کے حوالے کے بغیر بات نہیں کرنی، اور کیا کہتے ہیں پروپوگنڈا نہیں کرنا، پروپوگنڈا نہیں کرنا۔ جیسے ہم پروپوگنڈا کرتے نا، یہ اہل سنت و جماعت جب سعودی عرب میں جاتے ہیں تو حرمین شریفین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ٹوائلٹ چھپ جاتے ہیں جی، پروپوگنڈا۔ بھائی ان کے پیچھے نماز ہم ٹٹائی سے نہیں پڑھتے، جو نہیں نہ پڑھتے وہ اس لیے ٹٹائی سے نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یار ہمارے تقلید کے قانون کے مطابق نہیں ہے، بس ہم تقلید کے قانون کے مطابق رہنا چاہیے، ہم حنفی ہیں، ہم حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بس اتنی سی قانون ہے۔ ان کا قانون کیا ہے وہ آپ بتا دیں مجھے۔ بھائی جو بندے یہ کہہ رہے ہیں نا حرمین شریف آنے والے کون ہیں، مکہ مدینہ والے کون ہیں، یہ آپ بتا دیں مجھے۔ حنبلی ہیں، شافعی ہیں، غیر مقلد ہے، کون ہیں آپ بتائیں، انفارمیشن آپ دیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ غیر مقلد ہیں، مطلب کہ پتہ نہیں کیے گئے نہیں، سرکاری طور پر حنبلی، ویسے غیر مقلد۔ اب تو انہوں نے وہ بورڈ بھی اتار دیا نا مسلمانوں کا داخلہ، وہ بھی اتار دیا ہے، سارا کچھ مثلا سب کچھ ہوتا چلا جائے گا نا۔ وہ کہتے ہیں کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کس دور میں جا کر ہوگا۔ اللہ کرے ساڑھے دو رشتہ نہ ہوئے، اللہ کرے ساڑھے دو رشتہ نہ ہوئے، کیونکہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں نا بیٹے، جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، چیخیں مار مار کر، رو رو کر اپنا بھی ایمان بچائے، دوسروں کا بچائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، کیونکہ آپ کی اللہ سنے گا، کوئی نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ محبوب کہ بھائی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ ہم نے اس پر لیا کہ میرا نبی موجود ہے، وہ عذاب باندر بننے والے نہیں آنے گے، سور بننے والے نہیں آنے گے، کیونکہ ہمارا نبی موجود ہے، چاہے قبر انور میں موجود ہے، لیکن ہمیں وہ عذاب نہیں آئیں گے جو پہلی امتوں کو آئے تھے، سور بن گئے، باندر بن گئے، ہم وہ نہیں بنیں گے۔ ہو سکتا ہے آخری دور میں کوئی ہو جائے، لیکن ہم ابھی تک وہ باندر اور سور نہیں بنے، اس لیے حضور ہمارے اندر موجود ہیں۔
تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ ایمان والے رو رو کے کہیں یا اللہ میرے ہوتے ہوئے اسلام کو کچھ نہ ہو، میں اسلام کا رکھوالا ہوں، میں دفاع اسلام کروں گا، میں ہوں. میں نے آگے بتایا کہ آپ ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کا اسلحہ، آپ ہی ہیں. آپ نہیں چلنا ہے، بولیں گے تب بھی، عمل کریں گے تب بھی آپ کے کردار سے خوشبو آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی. اگر آپ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو نہیں آتی، کون ہے آپ یار؟ گلیں ساریاں ادھر ادھر کرتے رہتے ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو ہمارے اندر سے آنی چاہیے. تو پیچھے میں نے بیان کیا تھا کہ زہر کے متعلق کہ حضور علیہ السلام کو زہر دیا گیا، دینے والے کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر لگا دی، رابی بھی وہی ہیں، انہیں پر لگا دی، وہ ایک دعائی کی بنا پر. اب آ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، بالکل حق ہے، لے گئے. ہم نے لفظ کون سا بولنا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی اسی ہے کام جو اپنے ماں پیوں نے سالے ثواب کرنا ہے، ہم نے عمل ہمارا ہے، اس پر جو ثواب ملا ہم نے اپنے ماں باپ کو سالے ثواب کرنا ہے. لیکن جب سرکار کی باری آتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حضور کو سالے ثواب کرنا ہے، ہم نے کہنا حضور کو تحفہ نذرانہ پیش کرنا ہے، ان کی شان کے مطابق ذرا لفظ بولنے ہیں نا، اس لیے ہم نے کہتے ہیں حضور کو تحفہ نذرانہ. اور اندر تو کھاتے سمجھو تو سالے ثواب ہی ہے، اندر کھاتے سمجھو تو سالے ثواب ہی ہے. آپ یہ دو دعا مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کیا کہتے ہیں اس میں؟ اے اللہ محمد پر اپنی رحمتیں بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کہتے ہیں نا. تو آپ تو حضور کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، آپ حضور کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. جنہوں سے کہتے ہیں درود پڑھتے ہیں، درود نہیں دعائے رحمت کرتے ہیں بیٹے آپ. اس لیے آپ حضور کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں، آپ کا گناہ معاف فرماتا ہے ان کے لیے. تو کیا آپ نبی کے لیے دعا کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. آپ کہیں کہ میں نہیں، آپ ہی کرتے ہیں. اس لیے آپ نبی کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً بھیجتے ہیں کہ یا اللہ عمل میرا یہ سبب میں نے تہجد کے نفل پڑھے ہیں، اس پر جو تم نے ثواب عطا فرمایا میں اپنے نبی کو پیش کرتا ہوں، ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتا ہوں. تو نبی کی شان کے مطابق لفظ کیا ہوں گے؟ ورنہ کیا ہوگا؟ سالے ثواب ہی. ثواب ہمارا دے دیا، آگے ہوگا ثواب ہی، لیکن ہم نے نبی کی شان کے مطابق لفظ بولنے ہیں. اہل سنت و جماعت جو ہیں اس عقیدے کے ہوتے ہیں کہ لفظ بھی نبی کی شان کے مطابق بولے جائیں، ادھر ادھر کے نہ بولے جائیں. تو حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، وصال کر گئے. اب آپ کا جنازے کی باری آئی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور کو جو کیا کہتے ہیں غسل دیا گیا وہ کپڑوں سمیت دیا گیا تھا، آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے تھے. حضور علیہ السلام کو جو غسل دیا گیا وہ کپڑوں سمیت دیا گیا تھا. ویسے میرا نبی جو پاک ہے، معصوم ہے، ان کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا گیا. پھر سفید رنگ کے 3 کپڑے پہنائے گئے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 کپڑے پہنانا سنت ہے، 2 کفایت ہے، 2 بھی کافی نہیں. ایک مانگ کر اگر کفن پہنایا جائے تو 1 کپڑا دیا جائے. کفن ضرورت، کفن کفایت، کفن سنت. سنت کتنے کپڑے؟ کفایت کتنا؟ اور مانگ کر اگر دیا جائے گا تو یہ بھی یاد رکھیے گا بیٹا، 1 سے زائد لینا بھی نہیں ہے. جس وقت آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور آپ نے کفن لینا کہا صرف 1 کپڑا مجھے چاہیے، میں اسی کا مطابق رہوں گا جو فقہ کہتی ہے. ہم اس وقت مانگ رہے ہیں تو اس لیے 1 ہی. اس لیے اگر کوئی مانگتا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق مانگ لے، اس سے زیادہ نہ مانگے، بھکاری نہ بنے کہ جتنا یہ ٹھیک ہے. میں نے اعلان کیا یار یہ کام کرنا ہے، اب جتنا آ رہا ہے میں کہتا آن دیو، نہیں بیٹے جتنا ہے مانگ لے، بس اس سے آگے نہ کرے. بھکاری نہیں بننا کہ بھیک مانگتے رہیں، اپنی اوقات کے مطابق ہم نے رہنا. جتنی ضرورت ہے مانگ لیں اور کوشش کریں کہ مانگنا پڑے ہی نہ، آپ اللہ سے ہی مانگیں. کیونکہ بندوں سے مانگنے پر نظر سے گر جاتا ہے نا بندہ، پیسہ مانگنے سے بندہ وہ نہیں رہتا. آپ یقین مانیں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بند کر دیں، روز آپ کو سارے اپنے راز بتا دیں گے، میری انی جائیداد ہے نہیں کچھ ہے نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے منگتا نہیں ہے گا، وہ ڈر دے اتنے کہ دسیا مانگ لے گا. ایسا ہی ہے، وہ ڈرتے اس لیے اس کو بتایا تو مانگ لے گا. لیکن اگر آپ ہاتھ پھیلانا بند کر دیں گے آپ سے کوئی نہیں مانگے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ منگتا نہیں ہے، بیکاری نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کرنی ہے مانگنا نہیں ہے کہ بھیک مانگی جائے،
بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہر شے مانگنی چاہیے. میں ہن کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو ہر شے مانگنی چاہیے, بابیاں کو نہیں, بابیاں کو نہیں مانگنا چاہیے, کیونکہ ہم کہتے ہیں بابے دے سکتے ہیں اللہ کے حکم کے, وہ بھی اسلحہ ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے جس مرضی بابے سے کام لے, لینے والا کون ہے؟ کسی کی روح کو خواب میں بھیج دے, فرض کرے میرے خواب میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تشریف لائیں, یا رضوان ایسے نہیں کرنا, تو مدد تو رب نہیں کی نا, تو آئے کون؟ تو میں کہہ سکتا نا داتا گنج بخش میرے خواب میں چاہے انہوں نے میری مدد کی تھی, یہ تو کہہ سکتا ہوں, لیکن اصل کون ہے؟ اللہ کریم, مدد کرنے والا اللہ کریم ہے, اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا, قطعاً نہیں مدد کر سکتا, اس کے اشارے پر کرتے ہیں سارے. بس اصول سمجھ آ گیا نا میرا؟ میں یہ نہیں کہتا وہ مدد کرتے نہیں ہیں, میں یہ کہتا ہوں ان سے مانگنا نہیں ہے, ان سے مانگنا نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگتے ہوں. یہ جتنے بھی ہو نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, یا رسول اللہ بردو جولی میری, یا محمد بردو, یہ ایک صرف پکار ہے, مانگنا نہیں ہے. کیا ہے؟ پکار ہے. جیسے ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا آئینونی یا عباد اللہ الصالحین, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. حضور نے یہ حدیث سنائی, ہم اس حدیث کے مطابق کہتے ہیں کسی کو پکارنا ایک وظیفہ ہے, مدد اللہ کی ہے. کسی کو پکارنا ایک وظیفہ ہے, مدد کس کی ہے؟ یا محمد مدد, یا ابو بکر مدد. مدد کس نے کرنی ہے؟ یہ ایک وظیفہ ہے, مدد مانگنا نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں, بلکہ کیا ہے؟ ایک وظیفہ ہے, ایک توسل ہے. اس کو چھوڑ دیں, آپ صرف اتنا کہہ دیں یا اللہ مجھے نبی کے صدقے میں عطا فرما, یہ بھی ایک ہی چیز ہے. یا رسول اللہ مدد, یا یہ کہنا, دونوں ایک ہی چیز ہے ہمارے نزدیک. اصول سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ صرف اصول سمجھنے بیٹے آپ, باقی آپ پڑھنا چاہیں گے تو کتابیں بہت ہے, پڑھ لیجئے گا. میں صرف اصول سکھاتا ہوں, کیونکہ دوسرے علماء کے نزدیک یا پیروں کے نزدیک اصول نہیں سکھائے جاتے, میں اصول سکھاتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ آپ نے اس قانون کے مطابق دیکھنا کیسے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو باری آئی ان کے جنازے کی کہ جنازہ کون پڑھائے گا. کس نے پڑھایا تھا جنازہ حضور کا؟ کسی نے نہیں پڑھایا. کیا ہوا تھا؟ باب بزرگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا حجرہ تھا, اس میں بندے آتے تھے اور سلام کر کے چلے جاتے تھے, درود پڑھ کے چلے جاتے تھے, اور یہ 3 دن تک ایسا ہوتا رہا. 3 دن تک لوگ آتے رہے, سلام کر کے جاتے رہے, یہ 3 دن تک آتا ہے. مختلف روایتیں ہوتی ہیں نا, ویسے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ 3 دن تک وہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اسی میں وہ اہل تشیع حضرات کہیں کہ حضور کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے. حضرت ابو بکر, عمر, یہ حضور کا جنازہ ثابت کر دو کہ حضور کا جنازہ انہوں نے پڑھاؤ. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں, کچھ تاریخ میں موجود ہیں, ہم کیسے ثابت کریں جب کوئی ڈاٹ ہی نہ ملتا ہو؟ جب کوئی ڈاٹ ملتا نہ ہو کیسے ثابت کریں؟ ہاں یہ تو نشان مل گیا کہ حضور کا جنازہ ہوا ہی نہیں, تو چھوڑ کر بھاگنا کیسا؟ یہ بھی مل گیا کہ بھئی 3 دن تک جو ہے آتے رہے اور کیا کہتے ہیں دعائے رحمت کرتے رہے. فرشتوں نے بھی پڑھ لیا, عورتوں نے بھی پڑھ لیا, مردوں نے بھی پڑھ لیا, بچوں نے بھی پڑھ لیا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے آخر پر حضرت ابو بکر گئے تھے. وہ اس لیے کہتے ہیں وہ تھے خلیفہ وقت, جب انہوں نے پڑھ لیا پھر جنازہ ختم ہو گیا, یعنی اب دعائیں کو نہیں, اب پھر وہ مسند پر بیٹھ گئے اور خلافت شروع ہو گئی. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ اپنے ایمان سے بتائیں, کوئی اتنا بڑا جگرا کرتا ہو کہ حضور کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ. وہ لوگ جو اشداء علی الکفار ورحماء بینہم ہوں, وہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں. اصل کافر کہتے ہیں, مسلمان کوئی نہیں کہتا, مسلمان کوئی نہیں کہتا. اہل بیت کے لبادے میں منافق کہتے ہیں. میرے نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں, ان کی کتابیں بھی کہیں گی کہ جنازہ نہیں ہوا. کچھ ہوتے ہیں ماحض و مصادر. کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ یہ ماحض و مصادر کیا ہوتے ہیں؟ ہاں رضوان, ماحض و مصادر کیا ہوتے ہیں؟ ماحض و مصادر کا مطلب بیٹے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ابتدائی کتابیں کون سی ہیں
جس سے ہم نے آگے ساری کتابیں لکھی ہیں. جیسے ہماری 7 ستہ ہیں, یہ ہمارے ماخذ و مصادر ہیں. جب یہ کتابیں, اس کے بعد جتنی حدیث کی کتابیں آئیں گی نا, وہ انہی سے بنیاد بنے گی, اس سے پیچھے کچھ نظر نہیں آئے. مین یہی ہوں گی. تو گل سمجھ آئی گی؟ ہمارے ماخذ و مصادر کا مطلب ہوگا ابتدائی آپ کس کو کتب کو مانتے ہیں کہ اے ساڑیاں بنیادی فاؤنڈر کتاباں نے, ساڑیاں اے بنیادی کتاباں نے, یہ گل لبو, یہ بد ہو کے پیچھے نہ جاؤ, یہ لبے کی تو گل کرنی. ماخذ و مصادر کا لفظ سمجھ گئے نا بیٹے, کہ ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے ابتدائی طور پر کن کتابوں سے ملی, ہم نے وہ آگے چلتی گئی. جتنی مرضی حدیث کی کتابیں لکھی جائیں بعد میں, وہ سب شرح ہوگی, ان سے لی جائیں گی, اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ان کی ماخذ و مصادر کتابیں کہلاتی ہیں کتب اربع, ان میں بھی نہیں لکھا کہ حضور کا جنازہ ہوا ہے. ان میں بھی نہیں لکھا, ان میں بھی لکھا جنازہ نہیں ہوا. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اپنے ماخذ و مصادر سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. کیسے کہتے ہیں کہ حضور کے جنازے میں 4 لوگ تھے یار؟ کیسے بکواس کر دیتے ہیں, پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے جو یہ ایسا کر دیتے ہیں. میں تو آگے کافر کہتے ہوں, مسلمان نہیں کہہ سکتے. مسلمان نہیں کہہ سکتا. جس کو دین اسلام سے دشمنی ہوگی وہ کہتا ہے, کیونکہ اسے دین اسلام سے دشمنی. پھر کہیں گے نور کا جنازہ نور نے پڑھایا, کیونکہ نور کا جنازہ نور ہی پڑھا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جنازہ ہوا ہی نہیں تو پڑھانا کیسے ہے؟ انا رب. اگر نور کا جنازہ نور نے پڑھانا ہوتا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ حضرت سعید العاص نے پڑھایا تھا, وہاں پر بھی بھاگ جائیں گے. حضرت امام حسین کا جنازہ ہوا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. لاشوں کے ڈیڑھ میں جب وہ کہتے ہیں نا گھوڑے دوڑا دیے گئے, گردنیں کاٹ دی گئیں, گردنیں کاٹ کر لے کر گئے تھے, جنازہ تو ہوا ہی نہیں تھا. ان کو دفنانے والے بھی ساتھ کے قبیلے کے لوگ آئے تھے, تو جنازہ ہی نہیں ہوا تھا, معلوم ہی نہیں ہے. جنازہ نور کا نور نے پڑھانا ہے, عجیب کہانی کرتا. بلکہ کہ دین نہیں ہے جنہیں مرضی چھڑ دیو. اور میں آپ کو انفارمیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے گمراہ نہیں ہونا. آپ نے گمراہ نہیں ہونا, کیونکہ پڑھا لکھا بندہ جو ہوتا ہے نا, علم والا, وہ گمراہ نہیں ہوتا. جس کے اوپر خوف خدا ہو وہ گمراہ نہیں ہوتا. جو تقوی پرہیزگاری والا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا. ورنہ تو آپ کہہ سکتے ہیں شیطان بھی بڑا عالم سے وہی گمراہ ہو گیا. ایسے گمراہ کوئی نہیں ہوتا, اللہ کر دیتا ہے بیٹا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو راندہ درگاہ کرنا چاہتا ہے نا, بس اس کا نصیبہ خراب کر دیتا ہے. اس لیے بڑا عالم ہو یا گمراہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں, مطلب کہ عالم ہو یا جاہل دونوں ہی گمراہ ہو سکتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ بالکل نہیں ہو. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام حضور کی وفات پر شدید پریشان تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر واعظ کیا اور سب کو حوصلہ دی. یہ تو پکی بات. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واحد بندے تھے. پوچھا گیا کہ سرکار کی قبر انور کہاں بننی چاہیے؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے, میں نے نبی سے سنا ہے کہ جہاں پر ان کا وصال ہوتا ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے. اچھا کوئی نہیں بولیا, سارے نے اتنے دفن کیا. انہوں نے بسترا چکیا سرکار کا تو قبر کھودنی شروع کر دیتے. اور کہاں پر آپ دفن ہوئے جی, اور اس میں بھی آتا ہے یہ لوگ کہیں گے, اللہ اکبر, یہ لوگ کہیں گے, بغیرت قسم کے لوگ, کافر قسم کے لوگ کہیں گے یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا گھر کہاں سے تھا, کب بنی ان کی جائیداد, کس نے دیا؟ کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ انہوں نے تانوں گمراہ کرنا ہے. اے جان بوجھ کے حضرت ابو بکر نے نشاندہی کی تھی, ایتھے ہونا چاہیے قبضہ. اور کہیں گے کافر لوگ کہ یہ جو قبر ہے نا جہاں پر گھر بنا ہوا ہے قبضہ گروپ, قبضے کا مکان. اس پر بھی انفارمیشن لیتے چلے جاتے ہیں, یاد رکھیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا جب مدینہ پاک میں آتے ہیں, آپ کی کوئی جائیداد نہیں, نہ حضرت علی کی اور نہ حضور کی جائیداد کوئی نہیں تھی. پکی بات ہے نا, گھر بار چھوڑ کے آئے تھے, انہوں نے کہا یہ تو جائیداد بنائی سی, اسی تو انگلینڈ چلے جائے جائیداد بنائی ہوئے گی, ایسی سوات چلے جائے جائیداد بنائی ہوگی, ہم نے مختلف جگہوں پر مکان لے لیے ہوتے ہیں. حضور کا کوئی مکان مدینہ پاک میں نہیں تھا. پکی بات ہے نا, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آگے چلتے. کہتے ہیں حضرت نعمان بن حارثہ, ایک نام یاد رکھیے گا, حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے آقا اور اہل بیت کی رہائش کے لیے اپنی زمین اور گھر تحفے میں پیش کیا. حضرت نعمان بن حارثہ. دوسری میں آتا ہے طبقات ابن سعد میں یہ آتا ہے
کہ حضور علیہ السلام و تحیت و وسلم آپ جب مکہ مکرمہ سے حضرت ام کلثوم بی بی فاطمہ آقا کریم کی رضائی والدہ حضرت ام ایمن حضرت اسماء بنت ابو بکر ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت عائشہ کو بھی حضرت نعمان بن حارثہ نے کر دیا. یہ جتنے آئے نا ان کے گھر مسجد نبوی کے ساتھ کافی تھے. یہ امیر آدمی تھے حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. غزوہ خیبر پر 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوتا ہے اور غزوہ خیبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا اور حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا جب یہ بیوی کو لے کر گھر آئے تو جو گھر دیا گیا وہ بھی حضرت نعمان بن حارثہ نے دیا ٹھہرنے کے لیے. پھر آتا ہے کہ جب حضور نیا نکاح فرماتے تو حضرت نعمان بن حارثہ نبی کریم کے لیے اپنا غریبی گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے, یہاں تک کہ آپ کے تمام گھر جو قریب تھے حضرت حضور علیہ السلام کے لیے بیویوں کے لیے ہو گئے. جہاں آپ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ کا گھر ہے. جہاں سے آپ سلام کر رہے ہوتے ہیں نا کر کے دیکھ دے ہو وہ گھر وہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. جہاں آپ سلام کر کے گزر رہے ہوتے نا کیسے کر کے دے رہے تھے جالیاں چکی وہ سامنے گھر جڑا سی نا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا جہاں سے ہم سلام کر کے گزر رہے ہوتے. سیدنا علی اور حضرت فاطمہ جب دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو آپ نے ان کو ایک کرائے کے مکان پر لے گیا. ان کا مکان کوئی نہیں تھا, کرائے کے مکان پر جو دور پہنتا سی. حضرت فاطمہ تو زہرا آئے تو حضور نے فرمایا تجھے دیکھنے کو بڑا دل کرتا تو بڑی دور چلے گی. انہوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ حارثہ کو کہے نا ایک مکان ہمیں بھی دے دے. جیسے وہ غلام مانگنے نہیں آئی تھی, دیکھو ہاتھ چ میرے نا چھالے پہ گئے نے اور حضرت علی کنویں سے نکال کر محنت کر کے انہوں نے دیا پسلیاں درد کر دیا پہ ایک غلام مل جائے گا. سرکار نے غلام نہیں دیتا سی. میں 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ سبحان اللہ 34 دفعہ اللہ اکبر رات میں پڑھ کے سویا کر تیری تکلیف دور ہو جائے گی. غلام واسطے ہلے بڑے لوگ موجود ہیں 3 دن. حضور نے وہاں غلام نہیں دیا تھا. یہاں پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی. ان کو بھی معلوم تھا کہ مکان ملتے کہاں سے ہیں. لوکیلا بلند نے ویسے کہ دیکھو کی مل رہا ہے. تو حضرت حضور علیہ السلام سے عرض کی اے ابو جان حارثہ سے کہہ دینا کہ انہیں مجھے بھی ایک مکان دے دے کہ مجھے شرم آتی ہے اگے انہیں اتنا کچھ کر دیتا ہے تو تیرے واسطے مانگ دے مجھے شرم آتی کہ میں نعمان بن حارثہ سے کہوں کہ مکان دیا جائے. جب یہ بات کی نا یہ خبر اڑتے اڑتے پہنچ گئی نعمان بن حارثہ سے. وہ دوڑتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا سارا مال آپ کا ہے. حضور خدا کی قسم جو مال آپ لے لیتے ہیں وہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ جو نہیں لیا ہوتا وہ مجھے پیارا نہیں لگتا. جو آپ قبول کر لیتے ہیں وہ مجھے اچھا لگتا, جو آپ قبول نہیں کیا نا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. میری محبت ہی اسی میں ہے کہ آپ حکم دیا کریں. انہوں نے پار نہیں پایا کیا میرا دل نہیں کرتا وہ کو منگن تے انہوں نے فٹافٹ ہی پتہ لگ دے آپ ہی دوڑے آئے. کیونکہ کچھ ہوتے ہیں نا جن کو کہنا پڑتا ہے کن کو کہنا نہیں پڑتا وہ خود ہی کرتے ہیں. 2 طرح کے ہوتے ہیں نا دوست بھی, کن کو کسی کو کہنا پڑتا ہے کسی کو کہنا نہیں پڑتا, کسی کو کہنا نہیں پڑتا بلکہ وہ خود کرتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جس کو کہنا پڑ جائے وہ بھی ٹھیک ہے, جس کو نہ کہا جائے وہ خود ہی کرے وہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو گھر کس نے دیا؟ انفارمیشن صحیح ہے نا, کتابوں میں یہی لکھا ہے بیٹے طبقات ابن سعد وغیرہ میں دیگر میں نا یہی لکھا ہے کہ یہ سارے گھر جو تھے ایک ہی شخص کے تھے اور گریڈ اتنا تھا کہ اپنا گھر اتنے رہندا ہوندا سی. لیکن جب باری آتی گھر چھوڑ کر خود چلا جاتا وہاں پر یا بیوی آ جاتی یا کوئی اور آ جاتا کہ نہ اوکھا ہوندا اپنا گھر چھڑ کے دوسرے ہوندے نا, لیکن خود گھر چھوڑ کر ایتھے بھرا ہوندے نا تو کہندا میں نہیں چھڑنا, وہ کہندا میں نہیں چھڑنا, اور لڑائی پئی ہوندی کہندا میں پیو دے مکان وچ رہنا, کہندا یار تو رہ لے میں کدھر ہور رہ لیندا. گل تے نہیں ہے نا, میرے کوئی پیسہ ہے تیرے کوئی پیسہ لے رہے ہیں, کہڑی گل ہے. دنیا چھوٹی جئی ہے, دنیا چھوٹی جئی ہے. جو کر جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. کرنا آپ نہیں ہے, آپ ہی اللہ کا اسلحہ ہیں اور تسی چلنا ہے. تسی یہ نہ سمجھو ہم عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوتے, کس کام واسطے پیدا ہوئے ہو؟ اللہ نے تہانوں استعمال کرنا ہے. جو کچھ کر سکتے ہو کر کے دکھا دو.
آپ کا نام دین کی وجہ سے ہونا چاہیے، آپ کا نام دنیا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے گھر میں آپ کی قبر انور بنی، اور گھر انہی کا ہی تھا۔ اس لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا وہ خنجر لگتا ہے، شہید ہونے لگے، دنیا سے جانے لگے، تو اپنے بیٹے کو بجایا عبداللہ بن عمر کو کہ جا سیدہ عائشہ سے پوچھ کہ میں اپنے مرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں۔ گھر انہاں دا سی کہ نہیں؟ پوچھیا گا تو گیا۔ جڑے کہندے نے قبضہ گروپ رہندے نے کافر نے، مسلمان نہیں، میرے نظر میں تو مسلمان نہیں۔ جڑے کہن کہ دو او صحابی جڑے نے او قبضے گروپ نے، تو میں نے تن سارا واضح کیتا گھر کدے سن، حضور دی تے جائیداد ہی نہیں سی ہوتے، وہ تو سارا ہی نعمان بن حارثہ نے دیتا سی، ایک شخص نے سارے نو گھر دیتے سن۔ اس لیے جو کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جب اجازت لی تو کیوں لی؟ پتہ نہیں مالک ہے، ان کا گھر ہے، اس لیے اجازت لی کہ میں لیٹ سکتا ہوں۔ کہاں دل تو میرا یہی کرتا کہ میں لیٹا، لیکن میں تمہیں اجازت دیتی ہوں عمر، تم لیٹ دو۔ پھر کہا اپنے بیٹے سے کہ یاد رکھنا میں مر جاؤں نا پھر پوچھی، ہو سکتا میں خلیفہ والے اس وقت زندہ ہوں تو انہیں انکار کر دیتا ہوئے اور من گئی ہوئے، لیکن تم بعد میں پھر پوچھنا۔ وہ جب بعد میں پوچھے، کہا میں نے کہہ دیا تھا عمر کو کہو وہاں سو جائے، گھر تھا نا ان کا، اس لیے اجازت مانگی تھی۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ کو وہاں پر دفن نہیں کیا گیا، تیر چلا دیے گئے۔ بابا گھر ان کا تھا، وہ اجازت دیتی تو ٹھیک تھا، نہیں تو نہیں تھا، گھر ہی ان کا تھا، حضرت عمر نے اجازت مانگی تھی۔ یہ سب تریہی کہانیاں فضول ہیں۔ ہاں وہ کیا کہتے ہیں دفتر تھا تو فلانا ہو گیا، انہوں نے کہا میں نے پھر ایتھے دفن کر دینا، ہوتے نا، بابا گھر ہی ان کا تھا، عمر فاروق نے ان سے اجازت مانگی تھی۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جتنے بھی بیٹے ہوتے ہیں یہ پیر حضرات، جھوٹے نے سچے نے جو بھی نے، آپ دیکھے ہوں گے نا درگاہ وہ بناتے ہیں جو، وہ ان کا ہی گھر ہوتا ہے، اور کسی اور دفن نہیں ہونے دیتے سوائے اپنے قریبیاں، کیونکہ ان کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس دنیا میں جو رہنا ہے نا بیٹے، سوچ سمجھ کر رہنا ہے۔ آپ نے نہیں کہنا رحمت اللہ عالمین مسجد پر اتنا حملہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہوں دے رہنے جے جڑا ابھی کچھ کرے گا۔ ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان پر حملہ ہوا کیوں ہے، ایسے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے جانا سی ادھر، انہوں نے حماس دا تے اودا اسرائیل دا معاہدہ بھی ہو چکے ہے، سارے ہو گئے نے، اے اتھے لڑدے کا تو پے نے، انہاں نوں لوگ اکساندے پے سن، کرو تسی نہیں جاندے پے، تسی نہیں جاندے پے، اے نکلن لگے انہوں نے حملہ کر دیتا۔ میری سمجھ تو بالا تھا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ اپنے لیے نہیں لڑتا، دین کے لیے لڑ رہا، وہ کھا لیتا دنیا واسطے، لوگوں نے کہا تو نہیں جانتا پہ تو چل ہی میں، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی ان پر حملہ کیوں ہوا، اس وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا، اس کے بعد ان کو پھینٹا پڑنا شروع ہو گیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پھینٹا ہر ایک نو پینا جائے، جڑا بھی دین تے چلے گا اگے نو جائے گا، پھینٹا ضرور کھائے گا، نبی دی سنت ہی ہے ہو جائے، پتھر ضرور کھائے گا، نبی دی سنت ہی ہے ہو جائے، لڑائی ضرور ہوئے گی، نبی دی سنت ہی ہے ہو جائے۔ جنہاں دے کاروبار دین دی وجہ چلتے ہون گے اور رون گے پٹن گے تو چلنا نہیں دین گے۔ اور ہمیشہ کہتے ہیں مشہوری نہ مانگنا، بندگی مانگنا، مشہوری نہ مانگنا۔ میں مشہور ہو یا مشہور ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹے، کام کرنے کی ضرورت ہے، شعور دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں ابھی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، آپ جہاں مرضی لگا لیجئے گا، کتابیں یہی کہتی ہیں۔ السلام علیکم۔